فیض احمد فیض نے اگست 1947 آزادی کے حوالے سے ایک نظم لکھی تھی۔ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار، کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ آزادی کو کوئی 70 سال کے لگ بھگ عرصہ گزر چکا، اور آج بھی ہم اپنی شناخت کے حوالے سے ایک مخمصے کا شکار ہیں۔ ہم سوچتے رہتے ہیں، ہماری گفتگو چلتی رہتی ہے۔ آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں، آج بھی آپ کو بہت سارے ایڈیٹوریلز، بہت سارے کالم ایسے مل جائیں گے جو پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا اسی سوال کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ چند دن پہلے میں اپنے آفس سے جب باہر نکلا تو کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ سر ایک ویڈیو آپ آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ بنائیں، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جو علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کا نظریہ تھا، یا نظریہ پاکستان، آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ لکھیں یا ایک ویڈیو بنائیں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے، نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال یقیناً آج تک موجود ہے، اور یہ سوال کیوں موجود ہے؟ کیونکہ آج بھی ہم اپنی سمت کا تعین نہیں کر سکے۔ 70 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود جس انداز میں ہماری ٹیکسٹ بکس، ہماری کتابیں پاکستان کے نظریے کے حوالے سے ہمیں انڈوکٹرینیٹ کرتی ہیں، جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے، اس کا ہماری تاریخ سے کیا تعلق ہے، اور کس حد تک تاریخی طور پہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست تھی، یا پاکستان بنانے والوں کے ذہن میں ایک بالکل واضح شکل، ایک واضح تصویر موجود تھی کہ پاکستان کس قسم کی ریاست ہوگی۔ یہ ایسا سوال ہے جس نے ایک عرصے تک مجھے بھی کافی تنگ کیا، اور میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، جاننے کی کوشش کرتا رہا کہ آخر پاکستان جو ہے اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا، اور پاکستان بنانے کے مقصد کے ساتھ وابستہ جو نظریہ ہے پاکستان کا وہ کیا تھا۔ جب میں تاریخ کے صفحات الٹتا ہوں اور دیکھنے کی، سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہ کنفیوژن کم ہونے کے بجائے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ سمجھنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے کہ جیسے آج ہم پاکستان بننے کے 70 سال بعد جو ڈسکشن، جو ڈیبیٹ اور جو مباحثہ جس انداز میں موجود ہے، اس کی یہ شکل، یہ صورت، اور نظریہ پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو نظریہ پاکستان کی یہ صورت ہمیں ان اوقات میں جب پاکستان بن رہا تھا، یا مسلم لیگ بننے کے بعد 1906 سے لے کر 1947 تک کا جو تاریخ کا سفر ہے، اس میں ہمیں ایسے مباحث دکھائی نہیں دیتے۔ تو میں نے کوشش کی اپنے طور پہ سمجھنے کی، جانچنے کی، اور اس نظریے کے، جو نظریہ پاکستان جسے کہا جاتا ہے، اس کا جینیسس، اس کی ابتدا کب ہوتی ہے، اور پھر یہ نظریاتی شکل ریاست کی کب بننا شروع ہوتی ہے، اور پھر یہ جو شکل ہے یہ کس طرح ارتقائی عمل سے گزرتی ہے، اور آج ہم جہاں پہ موجود ہیں، جس کنفیوژن اور کیوس کے اندر، جو انٹلیکچول کیوس ہے، ایک فکری کیوس ہے کہ جس کے اندر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر ایک پاکستان کا نظریہ تھا کیا،
اور یہ نظریہ کہاں ہے، کس جگہ ہے۔ اس پورے سفر کو میں نے طے کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں آپ کے ساتھ اپنی جو سمجھ ہے وہ شیئر کروں گا۔ یقیناً میں جو باتیں کروں ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور جس انداز میں نے نظریہ پاکستان کو سمجھا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ جب اس سفر پہ نکلیں اور اس کو سمجھنے کی، جانچنے کی کوشش کریں تو آپ کچھ مختلف نتائج پہ پہنچیں۔ بہرحال یہ جو شیئرنگ ہے، ایک تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناطے، ایک سیاسیات کے طالب علم ہونے کے ناطے، اور ایک عرصے سے کچھ جامعات میں اس سلسلہ درس و تدریس سے وابستہ ہونے کے حوالے سے جو میری سمجھ بوجھ ہے، جو مجھے سمجھ آیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا، تاکہ اس قسم کے مباحث اور یہ جو ڈسکشنز ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم اس چینل پہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، آپ ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں، اور ایک مباحث سے ایک فکری جو ڈائلاگ ہے اس کا سلسلہ آگے چل سکے۔ آپ اپنے جو اپنی پوزیشن ہے یا میری گفتگو کے حوالے سے وہ کامنٹ سیکشن میں بالکل لکھ سکتے ہیں، اور آپ کو اگر کسی چیز پہ کوئی اعتراض ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ شاید مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں پاکستان کے نظریہ پاکستان کے تاریخی سفر کے حوالے سے۔ عمومی طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے تو دو چیزوں کو سمجھنا بہت لازمی ہے ایک سیاسیات کے طالب علم ہونے کے ناطے سے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے نظریے کے لیے، جب ہم اصطلاحات کے استعمال کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اردو اور انگلش جو ہے یہ دو لینگویجز، اور پھر انگلش سے جب ہم اردو میں کسی چیز کا ترجمہ کرتے ہیں تو بعض اوقات کچھ ایسی اصطلاحات ہیں جن کے لیے کوئی ایک ہی ترجمہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر ہمیں کنفیوژن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، سمجھنے میں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو دو اصطلاحات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ پہلی اصطلاح جو ہے وہ تھیوری ہے۔ تھیوری جو ہے اس کا ترجمہ بھی اردو میں نظریے کے طور پہ کیا جاتا ہے، اور اسی لیے جب ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری، اس کا ترجمہ بھی دو قومی نظریہ کے طور پہ، ٹو نیشن تھیوری کا ترجمہ بھی دو قومی نظریہ کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ دوسری جو ٹرمینالوجی ہے، جو اصطلاح ہے، وہ ہوتی ہے آئیڈیالوجی، اور آئیڈیالوجی کے بھی جب اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ نظریہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب عمومی طور پہ یہ سوال اٹھتا ہے پاکستان کا نظریہ کیا تھا، تو یہاں پہ دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تضاد میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک طرف جو تصور، یعنی جو پوچھنے والا ہے، آیا وہ ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں پوچھ رہا ہے یا وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ ان دونوں کو الگ اور جداگانہ انداز میں سمجھنا بہت لازمی ہے۔ تھیوری جو ہے آپ جانتے ہیں، اگر آپ کی کچھ بنیادی سائنس کی نوع موجود ہے تو کچھ مفروضات کا مجموعہ ہوتی ہے، یا ایک مفروضہ جس کے لیے جزوی ثبوت ہمارے پاس موجود ہو، مکمل ثبوت نہ ہو، لیکن یہ جزوی ثبوت اتنا ہو کہ جس کی بنیاد پہ آپ یہ دعویٰ کر سکیں کہ جو مفروضہ پیش کیا جا رہا ہے یہ بالکل ہوا میں نہیں ہے، بلکہ اس کی ٹھوس بنیادیں موجود ہیں اور اس کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ تو تھیوری کا لفظ جو ہے وہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں تو آئیڈیالوجی ان نظریات کے مجموعے کو، ان خیالات کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی قوم، کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی فرد کے ایک سماج کے حوالے سے، اور اس خاص طور پہ اس سماج کی سیاسی شکل و صورت، سیاسی ڈھانچے کے حوالے سے اس کے، اور اس کی جو معاشی شکل و صورت ہوگی
کہ کس قسم کا معاشی نظام اور کس قسم کا سیاسی نظام، اس معاشی نظام کی بنیاد پہ جو سیاسی نظام قائم ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا۔ تو جب ہم آئیڈیالوجی کی لسٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں، آپ سرچ کریں تو آئیڈیالوجیز دنیا میں دو آئیڈیالوجیز میں براڈرلی ان کی تقسیم ہوتی ہے۔ ایک کو دائیں بازو کی نظریات کہا جاتا ہے اور ایک کو بائیں بازو کے نظریات، اور پھر دائیں بازو کے نظریات کے اندر بھی مختلف چھوٹے ویریشن نظریے موجود ہیں، آئیڈیالوجیز موجود ہیں، جیسے فاشزم ہے، جیسے کنزرویٹزم ہے، جیسے لبرلزم ہے، نیو لبرلزم ہے۔ تو یہ مختلف جو آئیڈیالوجیز ہیں فاشزم سے لے کر نیو لبرلزم تک، یہ دائیں بازو کی آئیڈیالوجیز یا نظریات کہلاتے ہیں۔ دوسری طرف بائیں بازو کے نظریات ہیں جن میں آپ کو انارکزم، کمیونزم، سوشلزم، یہ جو نظریات ہیں یہ بائیں بازو کے نظریات ہیں۔ اب ان تمام نظریات کو اگر آپ دیکھیں تو یہ نظریات مخصوص سیاسی، سماجی اور معاشی ڈھانچے کی تشکیل کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کا نظام، چاہے وہ سماج کی سطح پہ ہو، معیشت کی سطح پہ ہو یا سیاست کی سطح پہ ہو، کس قسم کا آپ کا گول کیا ہے۔ اور یہ جو آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں ان کے اندر دوسری ایک خاص بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آئیڈیالوجیز اسٹیگننٹ نہیں ہوتی۔ جو آئیڈیالوجی رکی ہوئی ہوتی ہے، جس میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہ ہو، تو ایسی آئیڈیالوجی کو ڈوگما کہا جاتا ہے، یہ عقیدہ بن جاتی ہے، اور عقیدے آئیڈیالوجیز نہیں ہوتی۔ یہاں پہ یہ فرق بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ جو مذاہب ہیں وہ آئیڈیالوجیز نہیں ہوتے، کیونکہ آئیڈیالوجی کے لیے لازمی ہے کہ وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہو، انسانی فکر، انسانی سوچ اور انسانی شعور کا نتیجہ ہو، اور انسانوں نے اس پہ کام کیا ہو، اس کو سوچا ہو، ڈیبیٹ کیا ہو، اور اس کے نتیجے میں ایک مستقبل کے سیاسی، سماجی اور معاشی نظام کا جو ماڈل پیش کیا جاتا ہے، جو گول ہوتا ہے، اس کو آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر تبدیلی کے امکانات موجود ہوتے ہیں کہ آئیڈیالوجیز ارتقائی عمل سے گزرتی ہیں، نظریات ارتقائی عمل سے گزرتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ مثلاً جو سوشلسٹ تھاٹ ہے یہ ایک لمبے ارتقائی عمل سے گزرا ہے، ایک پلیٹونک سوشلسٹ کمیونزم کا تصور ہے، پھر چارلز فورگر، رابرٹ اوون، چارلز فورگر ہے، اوون ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سینٹ سائمن ہیں جن کو یوٹوپین سوشلسٹ کہا جاتا تھا۔ پھر اس کی سائنٹیفک شکل ہمیں کارل مارکس کے نظریات میں نظر آتی ہے۔ پھر کارل مارکس سے آگے نکل کر اس کی گرامشی کے ہاں ایک شکل، پاولو فریرے کے ہاں، اور پھر جو نیو مارکسین جو کرٹیکل سٹڈیز کا ڈومین ہے وہ اس کی جس طرح سے شکل پیش کرتے ہیں، تو ایک پورا ارتقائی سفر ہمیں ایک نظریات کا، خیالات کا ایک سفر ہے جو طے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح جو لبرل تھاٹ ہے یہ لاک کے ساتھ شروع ہوتا ہے، پھر ایڈم سمتھ کی اس میں کنٹریبیوشن نظر آتی ہے، پھر کینز جو ہے وہ اس میں کچھ مزید اضافے کرتا ہے۔ تو لبرل تھاٹ جو ہے وہ بھی ایک پورا سفر ہے تاریخ کا، اس میں سے ارتقائی ایک سفر ہے، اس میں سے چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو آئیڈیالوجیز ہیں یہ اسٹیٹک چیزوں کا نام نہیں ہوتا، یہ عقیدوں کا نام نہیں ہوتا کہ بس ایک چیز جو بتا دی گئی اور جو ماڈل طے ہو گیا، اب یہ ماڈل آگے نہیں چلے گا، یہ رک جائے گا اور اسی کو ہر صورت میں اچیو کرنا ہے۔ تو آئیڈیالوجیز ڈائنامک ہوتی ہیں، متحرک ہوتی ہیں، اور ان میں تبدیلیاں حالات کے مطابق آتی رہتی ہیں۔ اچھا، یہ جب ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اب اس کی جو بنیادیں ہیں وہ عمومی طور پر ٹریس آؤٹ کی جاتی ہیں سر سید احمد خان کے نظریات کے ساتھ۔ سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے
انٹرسٹنگلی جب آپ دیکھتے ہیں تو سر سید احمد خان کو تو پتہ نہیں تھا، پاکستان کا نام بھی نہیں آتا تھا۔ ہاں، سر سید احمد خان نے ایک نظریہ آئیڈیالوجی کے سینس میں نہیں، نظریہ تھیوری کے سینس میں وہ پیش کیا تھا، اور وہ تھا ٹو نیشن تھیوری کا۔ اور اس کی جو ابتدائی بہت روٹ فارم جو ہے، جو بہت کروڈ فارم ہے، خام حالت میں ہمیں سر سید کے ہاں یہ نظر آتا ہے، جب سر سید یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں یہ ایک الگ شناخت رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کا ماضی جو ہندوستان کی باقی قومیں ہیں ان سے الگ ہے، اور یہ دونوں قومیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ متعارب ہیں، خاص طور پہ وہ ہندو اور مسلمان کی بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی الگ شناخت کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے لیے خود نئے راستے بنانے ہوں گے۔ خاص طور پہ سر سید کے ہاں جب ہم نئے راستوں کی بات کرتے ہیں تو وہ مسلمانوں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو جدید تعلیم ہے اس کو حاصل کرنے کی، اور وہ مقابلے میں ایز کمپیٹیٹر جو ہندو ہے اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو زیادہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور اسی جو انگریزی دور ہے اور انگریزی جو کولونیل دور ہے اس میں عام عہدوں تک انہیں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کی سنوائی جو ہے وہ ارباب اقتدار کے ہاں ہونا چاہیے، اور ان کو اپنے مفادات کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے، مینز مسلمانوں کے مفادات کے لیے۔ تو یہاں پہ جو مسلمان کی شناخت ہے وہ ایک الگ قوم کے طور پہ، یعنی یہاں پہ مسلم نیشن ہوڈ کا تصور یا مسلم آئیڈینٹی، مسلمان کی جو شناخت ہے اس کا تصور ہمیں سر سید احمد خان کے ہاں ملتا ہے۔ پھر مسلم لیگ جب بن جاتی ہے، اچھا آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسی وجہ سے مسلمانوں کی الگ شناخت کی وجہ سے سر سید حوصلہ شکنی کرتے ہیں مسلمانوں کی کانگریس میں شمولیت کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کانگریس میں شامل نہ ہوں بلکہ اپنی الگ شناخت بنائیں۔ بعد میں 1906 میں جب مسلم لیگ بنتی ہے تو مسلم لیگ بھی اسی مسلمانوں کی الگ شناخت کے حوالے سے بات کرتی ہے، اور خاص طور پہ جو اقتدار ہے اس میں مسلمانوں کی شراکت کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے، اور مسلمانوں کو وہ پرکس اینڈ پریویلیجز یا جو سیاسی ڈھانچے کے اندر مختلف ویکیومز ہیں ان میں کہاں پہ مسلمان فٹ آ سکتے ہیں، جو اسپیس کھولی گئی ہندوستانیوں کے لیے اس میں مسلمانوں کی شراکت، مسلمانوں کا حصہ، مسلمانوں کی شرکت کتنی ہوگی۔ مسلم لیگ بھی بنیادی طور پہ اس سوال کو لے کر آگے چلتی ہے۔ اسی سوال کو لے کر علامہ اقبال بھی چلتے ہیں، اور ہمیں قائد اعظم کے ہاں بھی یہ چیز نظر آتی ہے۔ اچھا، جب ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان کے حوالے سے اپنی درسی کتب کو دیکھتے ہیں تو وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے خطابات و ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی جو نو پلک ہے اس کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ ہمیں ملتا ہے کہ جو نظریہ پاکستان ہے یہ علامہ اقبال اور قائد اعظم جو ہیں سر سید کے خیالات کی روشنی میں اور اس تسلسل میں انہوں نے پیش کیا تھا۔ سر سید جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے تو ٹو نیشن تھیوری کی بنیادیں ڈالی تھیں، تو علامہ اقبال بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ اسی ٹو نیشن تھیوری کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور اسی طرح سے جناح بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ بھی ٹو نیشن تھیوری کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جو مسلم آئیڈینٹی ہے، جو مسلمانوں کی شناخت ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، مسلمانوں کی شناخت کا کیا یہ مطلب ہے کہ مسلمانوں کو ایک مذہبی ریاست حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ تو فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی 1947 تک ہمیں کوئی ایسے تاریخ میں سے ثبوت ابھی تک میسر نہیں آ سکے جہاں پہ کسی ایسی ریاست کا نقشہ موجود ہو کہ جس کو ایک مذہبی ریاست یا ایک شریعت کے مطابق چلنے والی ریاست کے طور پہ، یا یہ کنسرن کہیں پہ ہمیں علامہ اقبال کے ہاں یا قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاں ملتا ہو۔ جتنی بھی آپ جو تحریک آزادی ہے اس میں مسلم لیگ کے حوالے سے جتنی ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹس ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں، علامہ اقبال کے ارشادات کو اٹھا کے دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کو آپ اٹھا کے دیکھیں، تو ان میں کہیں پہ بھی آپ کو ایک شرعی ریاست کے حوالے سے ڈیمانڈز نظر نہیں آتی۔ مثلاً 14 نکات آپ اٹھا کے دیکھ لیں قائد اعظم کے، جو ایک بہت کمپیکٹ ڈاکیومنٹ ہے، ان میں کہیں پہ بھی یہ
گلہ نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں کو ان کی عبادات سے روکا جا رہا ہے یا مسلمانوں کے لیے الگ سے قوانین ہونے چاہیے. اس میں تو بات جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس میں شیئر کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کتنا حصہ ان کے اکثریتی صوبوں میں ملے گا اور کتنا حصہ نمائندگی کا اقلیتی صوبوں میں ملے گا. اسی پہ گفتگو ہو رہی ہے. علامہ اقبال کا 1930 کا خطبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. 1930 جسے خطبہ الہ آباد یا جس کی بنیاد پہ علامہ اقبال کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے، اس میں بھی آپ کو کسی شرعی یا تھیولوجیکل اسٹیٹ مذہبی ریاست کا تصور واضح طور پر دکھائی نہیں دیتا، بلکہ وہ بھی سیاسی تقسیم کی بات علامہ اقبال نے کی ہے. اور جو مسلمان اکثریتی علاقے ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی بات کی ہے. اب یہ پھر ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، اس میں کنٹروورسیز موجود ہیں کہ کیا علامہ اقبال نے فورسی کیا تھا پاکستان کو، وہ پاکستان کا تصور دے رہے تھے، یا علامہ اقبال جو ہیں وہ ایک انڈین کنفیڈریشن کے اندر یا انڈین فیڈریشن کے اندر ہی مسلمانوں کی جو صوبے ہیں ان کی الگ گروپنگز کی بات کر رہے تھے. اس میں علامہ اقبال کے جو اپنا 1932 میں ان کا ایک خط ہے ایک برٹشرز کو انہوں نے لکھا تھا، تو اس میں تو علامہ اقبال نے یہ کہا کہ میں کسی الگ ملک کے حق میں نہیں ہوں، بلکہ اسی انڈین فیڈریشن کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کی جو مسلمان اکثریتی صوبے ہیں ان کا الگ گروپ بنانے کی میں نے بات کی ہے. بہرحال کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ خط اس کی اتھینٹسٹی پہ سوال اٹھایا جاتا ہے، اور وہ 1930 کو ہی تصور پاکستان کے طور پہ دیکھتے ہیں جب علامہ اقبال نے اپنا خطبہ الہ آباد دیا تھا. اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں تو پہلی دفعہ جو پاکستان کا لفظ ہے یہ نہ قائد اعظم نے استعمال کیا نہ علامہ اقبال نے استعمال کیا، بلکہ یہ جو نام ہے پاکستان کا یہ چودھری رحمت علی جو ہیں 1933 میں کیمبرج یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، وہ پہلی دفعہ قائم کرتے ہیں اور وہ ایک نقشہ بناتے ہیں، پیش کرتے ہیں، یہ پاکستان کا نقشہ ہے. اور اس میں جو پاکستان کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں تو پاکستان کا مطلب چودھری رحمت علی کے ہاں پاک لوگوں کی سرزمین نہیں ہے، لینڈ آف پیورز نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی سیاسی تشکیل ہے جس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر اور افغانیہ کا جو صوبہ ہے جس کو NWFP اس وقت کہلاتا تھا، یہ شامل ہوں گے اور یہ ایک الگ سیاسی ملک جو ہے ایک سیاسی تشکیل ہوگی مسلمانوں کے لیے. بہرحال 1940 کی قرارداد پاکستان جو بنیادی طور پہ قرارداد لاہور تھی اور جس پہ ہندو نیوز پیپرز نے شور مچایا کہ یہ تو قرارداد پاکستان ہے، مسلم لیگ جو ہے وہ الگ ہندوستان کا بٹوارا کرنا چاہتی ہے. تو اس وقت تک جو مسلم لیگ ہے وہ ڈیفینڈ کرتی تھی اپنی پوزیشن کو کہ ہم بٹوارا نہیں چاہتے، ہم اسی متحدہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حقوق اور ان کی نمائندگی کی جنگ کر رہے. تو یہ چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے. پھر 1947 میں اگست 1947 میں جب پاکستان بن جاتا ہے تو اس کے بعد 11 اگست 1947 کو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی سے قائد اعظم محمد علی جناح ایک خطاب کرتے ہیں، اور اس خطاب کے اندر قائد اعظم جو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کے ممبرز ہیں جنہوں نے اس ملک کا آئین بنانا ہے انہیں کچھ گائیڈ لائنز دیتے ہیں، اور ان گائیڈ لائنز میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے یہ کوئی شرعی ریاست، کوئی تھیولوجیکل اسٹیٹ نہیں ہوگی، بلکہ وہ مذہب کی بنیاد پہ آپ اس کو یہ جو 11 اگست کی سپیچ ہے یہ اویلیبل ہے، آن لائن بھی اویلیبل ہے، آپ اس پوری کو اسٹڈی کریں، 3-4 پیجز کی یہ سپیچ ہے. تو اس میں جناح ایک طرف جو ہے وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ مجبور ہوئے کہ مذہب کی بنیاد پہ قومیت کے سوال کو اٹھانے پہ، اور جو مسلم شناخت کی سوال اٹھائی تو اسی سپیچ میں وہ کہتے ہیں کہ نہ مسلمان ایک قوم ہے نہ ہندو ایک قوم ہے، اور وہ تفصیل میں جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بہت سارے مکاتب فکر موجود ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، اور پھر اس کے اندر جو سب گروپس ہیں ان کا وہ حوالہ دیتے ہیں. اسی طرح وہ ہندوز میں کہتے ہیں کہ 4 تو ان کی کاسٹس ہیں اور پھر آؤٹ کاسٹ ہندوز ہیں، تو نہ ہندو کوئی ایک قوم ہے نہ مسلمان ایک قوم ہے، بلکہ اس سوچ کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، اور اس
لیگیسی کو، اس وراثت کو جو مذہب کی بنیاد پہ قومیت کی وراثت ہے، اس کو ہم نے آگے لے کر نہیں چلنا، بلکہ پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنانا ہے جس میں ہندوز جو ہیں وہ ہندو نہیں رہیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی سینس میں نہیں، مذہبی طور پہ تو وہ یہ ہوں گے، لیکن سیاسی طور پہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا کہ جس میں سب لوگ پاکستان کے برابر کے شہری ہوں گے۔ اور پھر وہ ڈیموکریٹک پرنسپلز کی بات کرتے ہیں کہ جمہوری اصولوں پہ یہ ریاست ہوگی، اور یہ ایک سیکولر اسٹیٹ، ایک ایسی ریاست کہ جس میں جو سیاست ہے اس سے مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ اب یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اپنی اسپیچ ہے 11 اگست 1947 کی، جو کس سے بات کر رہے ہیں، جو نوٹیبل بات ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بات کر رہے ہیں کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کے ممبر سے۔ اچھا، اب یہاں پہ اسی دور میں جب تقسیم ہو چکی ہے تو بہت ساری ایسی مذہبی جماعتیں جو پاکستان کے وجود یا ہندوستان کے بٹوارے کی مخالف تھیں، اور وہ یہ کہتی تھیں کہ جی ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، اس کا بٹوارہ نہیں ہونا چاہیے، وہ جماعتیں پاکستان بننے کے بعد وہ ایک نیا ایجنڈا لے کر سامنے آتی ہیں، اور وہ اس سلوگن کو جو اس موومنٹ کے دوران چلنا شروع ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نعرے کو نظریے کے طور پہ پیش کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ پاکستان تو اس لیے بنا لیا گیا تھا کہ اس کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ایک مذہبی ریاست وجود میں آئے گی۔ اب علماء کا یہاں پہ آ جانا، اور پھر اس کے بعد خاص طور پہ جو مولانا مودودی ہیں جنہیں نظریہ پاکستان کا خالق کہا جاتا ہے، اور اپنے نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس میں اس پہ بات کروں گا کہ پاکستان بننے کے بعد جو مولانا مودودی ہیں، نظریہ پاکستان کی تشکیل میں ان کا کردار کیا رہا، اور 1947 کے بعد اینڈ خاص طور پہ جناح کی اس اسپیچ کے بعد جو انہوں نے کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کو کی تھی، کون سے ایسے حالات تھے جس کی وجہ سے پھر آبجیکٹیو ریزولوشن جو قرارداد مقاصد ہے وہ جب پیش کی گئی تو وہ ہمیں ایک ڈیویشن نظر آتی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی اسپیچ سے۔ اور یہ دو نیریٹیوز ایک وقت میں چلنا شروع ہوتے ہیں، ایک طرف آبجیکٹیو ریزولوشن کا نیریٹیو ہے، اس کا ایک بیانیہ ہے، اور دوسری طرف جناح کا نیریٹیو ہے، جس کی وجہ سے جو سوسائٹی ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ سوسائٹی کا ایک گروپ جو ہے وہ ایک ایسی ریاست کے حق میں ہے، اور اس کے لیے وہ جدوجہد اور مزاحمت کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جس میں مذہب کا ریاستی امور سے کوئی تعلق نہ ہو، یعنی کہ ریاست جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہو، اور تمام شہری جو ہیں وہ ریاست کی نظروں میں برابر ہوں۔ اور دوسری طرف ایک ایسا بیانیہ کہ جو پاکستان کے بنانے کے مقصد کو یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہاں پہ شرعی قوانین کا نفاذ نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان بننے کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ آج جو بات تھی وہ 1947 تک تھی، اور 1947 تک جو نظریہ پاکستان کی ڈیبیٹ ہے، یعنی یہ لفظ آپ 1947 سے پہلے کی کسی تاریخ کی کتاب میں مجھے اگر آپ کو کوئی مل جاتی ہے تو آپ یقیناً شیئر کیجئے کہ قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ، یا مسلم لیگ کی باقی لیڈرشپ کی طرف سے اس زمانے کے اخبارات میں کہیں پہ بھی یہ ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہو، نظریہ پاکستان کی ٹرمینالوجی، یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوئی، جو آئیڈیالوجی آف پاکستان کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی۔ جو استعمال ہوئی وہ ٹو نیشن تھیوری اور مسلمانوں کی ایک الگ شناخت، ایک الگ قومی شناخت کا نظریہ، اور نظریہ آئیڈیالوجی کے سینس میں نہیں، تھیوری کے سینس میں ہمیں ملتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ نیکسٹ جو ویڈیو ہے وہ اس نظریے کا سفر، جو تھیوری اور آئیڈیالوجی پھر آپس میں کس طریقے سے مل جاتے ہیں، اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کی اصطلاح پہلی دفعہ کب استعمال ہوتی ہے اور کن منازل میں سے گزرتی ہوئی آج تک پہنچی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔